بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نیٹ ورک آرکیٹیکچر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کلائنٹ سرور نیٹ ورک کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو کلائنٹ سرور نیٹ ورک میں ہمارے پاس دو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ایک کلائنٹ ہوتا ہے اور ایک سرور ہوتا ہے۔ تو کلائنٹ سرور نیٹ ورک کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کلائنٹ کو سمجھنا چاہیے۔ تو کلائنٹ کو ہم ایک ڈیلی لائف ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ کلائنٹ ہمارے پاس ایک پرسن ہے یہاں پر، جو کہ ریکویسٹ کر رہی ہے ایک بیکری شاپ پر، اور بیکری شاپ اس کو بدلے میں رسپانس کر رہی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیلی لائف ایگزامپل ہے کلائنٹ اور سرور نیٹ ورک کی۔ اب ہم کلائنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کلائنٹ ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے۔ تو کلائنٹ ہمارے پاس کوئی بھی کمپیوٹر ڈیوائس ہو سکتی ہے، یا ہمارے پاس موبائل ہو سکتا ہے، یا ہمارا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ، کوئی بھی ڈیوائس ہمارا کلائنٹ ہو سکتا ہے۔ تو کلائنٹ ہمارے پاس ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جس کو کسی سروسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلائنٹ ہمارے پاس وہ ڈیوائس ہوتا ہے جس کو سروسز کی نیڈ ہوتی ہے۔ A client is any device which needs services۔ کلائنٹ کیا کرتا ہے کہ ریکویسٹ بھیجتا ہے، مطلب کلائنٹ ہمارے پاس وہ کمپیوٹر یا وہ ڈیوائس ہوگا جو کہ ریکویسٹ بھیجے گا۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے سرور۔ سرور ہمارے پاس ایک اسپیشل کمپیوٹر ہوتا ہے جو کہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے کلائنٹ کو۔ A server is a special computer۔ سرور ہمارے پاس ایک اسپیشل کمپیوٹر ہوتا ہے۔ سرور serves a client request، یعنی جو کلائنٹ جو ریکویسٹ کرتا ہے اس کو سرو کرنا، یہ سرور کا کام ہوتا ہے۔ یہاں پر اگزامپل میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ایک سرور کمپیوٹر ہے اور اس کے ساتھ 5 کلائنٹس اٹیچ ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ کلائنٹ اس سرور کو ریکویسٹ کریں گے۔ یہاں پر جب یہ ریکویسٹ کریں گے تو سرور اس ریکویسٹ کا کچھ رسپانس دیں گے کلائنٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس 5 پی سی ہے اور یہ سب ہمارے پاس سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور سرور ان کو رسپانس کر رہا ہے۔ اب اس کی اگزامپل ہمارے پاس کچھ یوں بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم گھر میں بیٹھے کوئی ویب سائٹ جو ہے اس کو ایکسیس کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم google.com لکھ رہے ہیں، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایک ریکویسٹ بھیج رہے ہیں جو کہ ایک ویب سرور ہوگا، اس پر جا کے پہنچے گا اور وہ ویب سرور ہمیں رسپانس کرے گا۔ اس طرح ہمارے پاس گوگل کا اپنا ایک سرور ہوگا، اور ہم جو بھی ریکویسٹ کریں گے وہ اس کے بدلے میں ہمیں رسپانس کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہم کوئی بھی ویب سائٹ اگر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم گوگل کے ویب سرور پر جا رہے ہیں اور وہاں سے ہمیں رسپانس مل رہی ہے۔ تو اب ہمارے پاس اس کلائنٹ سرور کی کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ سب سے پہلی ایڈوانٹیجز کلائنٹ سرور کی ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس ایک سنٹرلائز بیک اپ ہوتا ہے، مطلب ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک سنٹرلائز ڈیوائس پر سٹور ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں نے 2-3 پی سی کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے تو مجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، سنٹرلائز سرور ہوگا، اس پر سارا ڈیٹا موجود ہوگا، تو وہاں سے ہم ایکسیس کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو اس کی ایڈوانٹیجز ہے وہ ہمارے پاس ہے سیکیورٹی۔ تو اس جو کلائنٹ سرور نیٹ ورک ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سیکیور ہوتا ہے، اس کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں پاسورڈز کے ذریعے۔
نیکسٹ ہمارے پاس اس کی ایڈوانٹیجز سپیڈ ہے. سپیڈ ہمارے پاس سرور اور کلائنٹ نیٹ ورک کی کافی ہائی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس سرور کے ساتھ بہت سارے کلائنٹ اٹیچ ہوتے ہیں اور ان سب کلائنٹس کا ریکویسٹ فل کرنا یہ سائملٹینیسلی ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس 5 کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے، تو یہ سارے ایک وقت میں سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور ان سارے جتنے بھی ہمارے پاس کلائنٹ کنیکٹ ہوں گے ان سب کی ریکویسٹ کے بدلے رسپانس کیا جائے گا سائملٹینیسلی. اگر ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کی جائے تو اس میں ہمارے پاس کلائنٹ سرور کی کاسٹ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. مطلب ایک سرور کو بائی کرنا، ایک سرور کمپیوٹر کو بائی کرنا بہت کاسٹلی ہوتا ہے. اور دوسرا ہمارے پاس اس کا ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں الگ سے ایک نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر رکھنا پڑتا ہے جو ہمارے نیٹ ورک کو اسموتھلی رن کرانے میں مدد کرتا ہے، اور نیٹ ورک سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاسک ہوتے ہیں وہ سب نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر پرفارم کرتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کلائنٹ کیا ہوتا ہے اور سرور کیا ہوتا ہے، اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ.